السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حمزہ اور آج کی کہانی مجھے بھیجی ہے احمد خان نے، جو خود کہتا ہے کہ اگر میں یہ واقعہ خود پر نہ جھیلتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ تو سننے سے پہلے اگر آپ یہ کہانی رات کے وقت اکیلے سن رہے ہیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب بھی ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو بڑی دلچسپی سے سننے کے لیے آ جاتی ہیں۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے قریب ایک جنگل کا ہے۔ لوگ اسے جنگلی سرگوشیاں کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں یہاں ایک قبرستان تھا اور کچھ قبریں ابھی بھی اندر درختوں کے بیچ چھپی ہوئی ہیں۔ احمد اپنے 3 دوستوں بلال، نعیم اور فرحان کے ساتھ پکنک کے لیے وہاں جانے کا پلان بناتا ہے۔ بلال کہتا ہے، یار یہ جنگل بڑا مشہور ہے، یہاں چل کے کیمپ کرتے ہیں، تصویریں بھی بنائیں گے، مستیاں بھی کریں گے۔ فرحان ہنستا ہے، بس یہ نہ ہو کوئی جن نکل آئے۔ سب ہنسنے لگے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے کار میں روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ تنگ، پتھریلا اور سنسان تھا، صرف جھینگروں کی آوازیں اور درختوں کی پتوں کی سرسراہٹ۔ جب جنگل کے قریب پہنچے تو سڑک کے کنارے ایک زنگ آلود بورڈ لگا تھا جس میں لکھا تھا، یہاں سے آگے نہ جاؤ، وہ جاگ جاتے ہیں۔ احمد نے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ نعیم بولا، شاید پرانے زمانے کا کوئی نوٹس ہے، چھوڑ دو۔ اور وہ آگے بڑھ گئے۔ شام ڈھلنے لگی اور وہ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے پہنچے۔ دیواریں گر چکی تھیں، دروازہ لٹک رہا تھا، بالکل خستہ حالت میں تھا۔ انہوں نے وہی خیمہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے موبائل کی لائٹ جلائی تو دیکھا دیوار پر کچھ لکھا تھا، ہم ابھی جاگے نہیں، تم کیوں آ گئے؟ بلال ہنسا، کوئی بچہ لکھ گیا ہوگا، لیکن احمد کا دل گھبرا گیا۔ رات گہری ہوئی تو عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ہوا رک گئی، درخت جیسے سانس روک کر کھڑے ہوں۔ اچانک نعیم بولا، یار تم نے وہ سنا؟ سب خاموش۔ پھر کسی نے پیچھے سے آہستہ کہا، واپس آ جاؤ۔ سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ احمد پلٹا، کوئی نہیں تھا، بس کھڑکی سے ایک سفید سایہ گزرا۔ سب نے آگ جلا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ فرحان گٹار بجانے لگا تاکہ ماحول ہلکا رہے، لیکن جیسے ہی اس نے پہلی دھن چھیڑی آگ بجھ گئی۔ اندھیرا، فل اندھیرا۔ پھر پیچھے سے کسی کے پاؤں گھسٹنے کی آواز آئی۔ بلال نے لائٹ آن کی، کوئی بھی نہیں تھا، بس مٹی پر الٹے قدموں کے نشان۔ وہ سب ڈر کے خیمے میں گھس گئے۔ رات کے 2 بجے احمد کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا بلال خیمے سے باہر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بلال، کیا کر رہے ہو؟ بلال نے بغیر مڑے آہستہ کہا، وہ آ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اچانک بلال کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے ہونٹ نیلے، جسم برف کی طرح ٹھنڈا۔ احمد نے کہا، یہ بے ہوش ہے، لیکن بلال نے آنکھ کھولی اور کہا، میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ دیواروں سے نکل رہے تھے۔ اگلی صبح سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بلال کچھ بول نہیں رہا تھا۔ نعیم نے کہا، ہم واپس چلتے ہیں، مگر راستہ جس سے آئے تھے غائب تھا۔ گوگل میپ کھولا، سگنل ختم، چاروں طرف بس درخت، دھند اور سناٹا۔ شام کو انہوں نے دوبارہ وہی جگہ کیمپ کے لیے چنی، لیکن رات کو اچانک ان کے خیمے کے گرد پتھر گرنے لگے، کوئی اوپر سے پھینک رہا تھا۔ فرحان چیخا، کون ہے؟ سامنے آ۔ پھر پیچھے سے عورت کے ہنسنے کی آواز آئی، ایسی آواز جسے سینے کے اندر سے نکلے۔ اور پھر ایک سایہ درخت کے پیچھے سے باہر آیا، لمبا، پتلا، چہرہ دھندلا، بگڑے ہوئے بال، جیسے دھواں ہو جو چلتا ہوا آ رہا ہو۔ بلال نے قرآن کی آیت پڑھی تو آواز بند ہو گئی، لیکن صبح بلال نے قرآن کی آیت پڑھی تو آوازیں آنا بند ہو گئیں، لیکن صبح جب اٹھے، خیمے کے اندر زمین پر ایک تعویذ رکھا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، تم میں سے ایک ہمارا ہو گیا ہے۔
اس رات سب نے جاگنے کا فیصلہ کیا۔ احمد بلال کے پاس بیٹھا رہا۔ رات کے 3 بجے بلال اچانک اٹھا اور جنگل کی طرف چلنے لگا۔ احمد پیچھے گیا تو دیکھا بلال ایک درخت کے نیچے کسی سے بات کر رہا ہے، لیکن سامنے کوئی نہیں تھا۔ بلال کہہ رہا تھا، میں نے کہہ دیا تھا نا، ہمیں چھوڑ دو، احمد کو مت لو۔ اچانک بلال نے اپنی گردن پیچھے موڑی اور وہ سیدھا زمین پر گر گیا۔ جسم بے جان، اس کے چہرے پر جلنے کے نشان تھے، جیسے کسی نے آگ سے چھوا ہو۔ اب صرف احمد، نعیم اور فرحان بچے تھے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ان کی آواز ریکارڈ کی۔ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب سچ ہے۔ رات کے وقت پھر وہی آوازیں آئی، درختوں سے سرگوشیاں، بچوں کی رونے کی آوازیں، عورت کی ہنسی، پھر ایک دم خاموشی۔ فرحان نے لائٹ آن کی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، چہرہ کالا، آنکھیں سفید، اور وہ الٹے پاؤں ان کی طرف بڑھنے لگی۔ نعیم نے بھاگنے کی کوشش کی مگر کسی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ چیخا، احمد بچاؤ، مگر نعیم زمین کے اندر کھینچا گیا۔ بس مٹی ہلی اور وہ غائب۔ صبح کے وقت صرف احمد زندہ تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب وہ لوگ پہنچے تو وہاں کسی کا وجود نہیں تھا، بس ایک خیمہ، جلی لکڑیاں اور ایک آواز جو بار بار گونج رہی تھی، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ احمد آج بھی کہتا ہے، جب کبھی رات میں اکیلا ہوتا ہوں تو ہوا میں کسی کی سرگوشی کرنے کی آوازیں آتی ہیں جو میرا نام لیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور یاد رکھیں جنگل ہمیشہ خاموش نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ سننے والوں کو جواب دیتے ہیں۔